بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایپیسوڈ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر غسائی کو ایک خط بھجوایا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق کے حقیقی سے جا ملے، مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ دوسری طرف شرجیل بن عمر کو جب اسلامی فوج کی روانگی کی اطلاع ملی، اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ سے امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمگٹا تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس طرح بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سالار لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی لمحے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔
10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے۔ دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم تبدیل کر دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گیا۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ پاک نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔